بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم بعد ذلک لمیتون، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 15۔ فارسی ترجمہ ہے کہ سپس شما بعد از آن می میرید، then indeed you die after that. and اردو ٹرانسلیشن، پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو۔ سورۃ المؤمنون کی اس آیت کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے اپنے درس نمبر 22 یعنی درس نمبر 22 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ضمیر کے بارے میں ہے، یعنی کہ پروناؤن۔ اس درس کے کچھ اہداف ہیں۔ ظاہر ہے کہ در پایان این درس شما قادر خواهید بود که ضمیر را بشناسید، انواع ضمیر شخصی یعنی جدا و پیوسته را بشناسید، ضمیر مشترک و سه گونه‌ای آن را بشناسید، تفاوت ضمیر اشاره با صفت اشاره را بدانید، تفاوت ضمیر پرسشی با صفت پرسشی را بدانید و تفاوت ضمیر مبهم با صفت مبهم را بدانید۔ اردو ترجمہ بالکل یہاں سامنے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فارسی میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لسننگ سکلز اچھے ہوں۔ ضمیر چیست؟ ضمیر کلمه ای است که در جمله می آید. ضمیر وہ ہے کہ جو جملے میں آتی ہے یا آتا ہے، وہ جائے اسم می نشیند، اور اسم کی جگہ پر وہ بیٹھ جاتا ہے یا آتا ہے۔ وہ از تکرار اسم جلوگیری می کند، اور تاکہ اسم دوبارہ بار بار نہ آئے اس سے وہ محفوظ رکھتا ہے اس بات کو۔ مثال کیا ہے کہ ای خدا، من بنده ناچیزی هستم اما تو را شکر میکنم که بنده ات را یاری میکنی و او را از خطرها حفظ میکنی۔ اے خدا، میں ایک حقیر بندہ ہوں لیکن تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اسے خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر من، تو ات اور او جو ہیں وہ ضمائر میں سے ہیں۔ ضمیر شخصی، اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر ضمیر جای نام اشخاص بنشینه، اگر ضمیر لوگوں کے ناموں کی جگہ پر آئے، به آن ضمیر شخصی میگویند، اس ضمیر کو ہم ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی دو نوع هست، دو اقسام ہیں اس کی، دو قسمیں ہیں اس کی۔ ایک ہے گسسته اور ایک ہے پیوسته۔ گسسته یعنی کہ جو جدا ہوتی ہے، ضمیر شخصی منفصل بھی کہتے ہیں اس کو، وہ ضمیر جو لفظ سے الگ لکھی جاتی ہے۔ مگر ایک ضمیر شخصی پیوسته ہوتی ہے کہ جو کہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسے متصل بھی کہتے ہیں، اور بس یہی ان دونوں کا فرق ہے۔ تو ابھی ہم مثالوں سے ان کو واضح کریں گے۔ یہ ہیں ان کی مثالیں۔ تو اگر ہم فرسٹ پرسن یعنی کہ واحد متکلم یعنی اول شخص مفرد کو دیکھیں، فرسٹ پرسن سنگولر کو، تو میں یعنی من جو ہے وہ میں کو کہتے ہیں، اور یہ ضمیر منفصل ہے۔ ضمیر متصل جو ہے وہ کتابم ہو جائے گا، یعنی کہ میری کتاب۔ کتاب کے جو بے ہے اس کے ساتھ ہی وہ میم جڑ جائے گا اور کتابم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دوم شخص یعنی کہ سیکنڈ پرسن سنگولر تو اس کے لیے جو ہے وہ کتابت، اگر تے لگا دیں ہم میم کی جگہ تو وہ تیری کتاب یا تمہاری کتاب۔ اسی طریقے سے تھرڈ پرسن کے لیے ہم جو ہے وہ او کہتے ہیں اگر ہم وہ والی ضمیر استعمال کر رہے ہیں جو کہ منفصل ہے، لیکن اگر وہ جڑی ہوئی جو ہے متصل ضمیر استعمال کریں تو کتابش یعنی اس کی کتاب۔ اسی طریقے سے فرسٹ پرسن پلورل میں اگر ہم دیکھیں، اول شخص جمع متکلم یعنی ما یعنی ہم، وی، اور کتابمان یعنی ہماری کتاب، ٹھیک ہے، یعنی مان تان اشان یہ آخر میں آ جائے گا، اور میم تے اور شین جو ہے وہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کے سنگولرز کے ساتھ، اور مان تان شان جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے جو پلورلز ہیں ان کے ساتھ۔
تو یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو بار بار جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، اس کو ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر مشترک، جو کہ سیکنڈ ٹائپ آف ضمیر ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں 3 جو ضمیریں ہیں وہ کامن ہیں، جیسے خود، خویش اور خویشتن۔ سه ضمیری هستند، یہ 3 ضمیریں ہیں کہ برای همه اشخاص به کار می‌روند، یہ ہر شخص کے لیے یوز ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ سب کے لیے استعمال ہوتی ہیں اسی لیے اس کو ضمیر مشترک کہتے ہیں، خود، خویش، خویشتن۔ مثالیں کیا ہیں؟ من خود او را دیدم، میں نے خود اسے دیکھا۔ شما از خویش دفاع میکنید، آپ خود اپنا دفاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقطہ کیا ہے کہ تاکید کے لیے ضمیر مشترک اکثر ضمیر شخصی متصل کے ساتھ آتی ہے، جیسے کہ خودم ہے، خودت ہے، خودش ہے، خودمان، خودتان، خودشان، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی ہم نے لاسٹ ٹیبل میں جو ساری چیزیں آپ کے سامنے ایکسپلین کی تھی۔ اس کے بعد تھرڈ ہماری جو ٹائپ ہے ضمیر کی، وہ ضمیر اشارہ ہے، یعنی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن۔ یہاں پہ ایک فرق سمجھنا ضروری ہے کہ ضمیر اشارہ اور صفت اشارہ میں کیا فرق ہے۔ اگر این اور آن یعنی یہ اور وہ اسم کے بغیر آئیں، کسی ناؤن کے بغیر آئیں اور اس کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہوں تو وہ ضمیر ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ من این را دوست دارم، میں اسے پسند کرتا ہوں، تو یہاں پہ یہ جو این ہے یہ ضمیر ہے۔ لیکن اگر یہ این اور آن کے بعد کوئی ناؤن آ جائے، یعنی کوئی اسم آ جائے، تو پھر یہ صفت ہو جائیں گی۔ جیسے کہ من این درس را خوانده ام، یہ میں نے یہ درس پڑھا ہے۔ یہ درس اب جو ہے درس کے ساتھ جو یہ لگی ہے تو یہ صفت ہو جائے گی، اور ان کی جو جمع ہے وہ اینہا، انان یعنی یہ سب، آنہا، آنان یعنی وہ سب، یہ سب اور وہ سب۔ اس کے بعد چوتھی ضمیر، ضمیر پرسشی یعنی کہ انٹروگیٹو پروناؤن۔ اب یہاں پر بھی ہمارے پاس ضمیر پرسشی بھی ہے اور صفت پرسشی بھی ہے۔ تو ضمیر پرسشی یعنی کہ جو کویسچن والی ضمیر ہے، یہ سوالیہ لفظ اسم کے بغیر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اسم نہیں ہوگا تو وہ پھر ضمیر کے دائرہ کار میں آ جائے گی، لیکن اگر اسم آ گیا تو پھر وہ ایڈجیکٹو کی طرف چلی جائے گی، یعنی صفت کی طرف۔ مثال کے طور پہ ضمیر پرسشی کی مثال دیکھتے ہیں کہ چے خریدی، کیا خریدا، تو یہ جو چے ہے اب یہ ضمیر ہے۔ لیکن ہم مثال کے طور پہ کہیں کہ چے کتابی خریدی، کون سی کتاب خریدی، تو یہاں پہ جب چونکہ کتاب ایک ناؤن ہے اس کے ساتھ چے استعمال ہوا یعنی کیا، تو اب یہاں پہ یہ صفت ہو جائے گی۔ اور ضمائر پرسشی کی جو ضمیریں ہیں وہ کی یعنی کون، چے یعنی کیا، کدام یعنی کون سا، اور چند یعنی کتنے، اور کجا یعنی کہاں۔ یہاں پہ جو ایک کدام لکھا ہوا ہے کون سا، میں یہ بتاتا چلوں کہ فارسی زبان جب آپ یعنی کہ جو ایک عام بول چال میں جو صورتحال ہو چکی ہے، وہ یہ کدام جو ہے قدوم ہو گیا ہے۔ یعنی کبھی کبھی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ قدوم، تو وہ قدوم سے مطلب آپ سمجھ جائیں گے یہ قدام کہہ رہے ہیں، دراصل وہ بولتے بولتے بعض لفظ ایسے ہو جاتے ہیں لینگویج کے اندر۔ اچھا، پانچویں ضمیر ہے ضمیر مبہم یعنی کہ انڈیفینٹ پروناؤن۔ تو یہاں پہ ضمیر اور صفت مبہم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر مبہم مبہم لفظ اسم کے بغیر آتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ مثلاً ہم یہ کہیں کہ برقی پیر بودند، یعنی کہ بعض لوگ یعنی کچھ جو تھے بوڑھے تھے، تو کچھ جو ہے وہ مبہم ہے، ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ سنگولر ہے یہاں پہ پرسن یا پلورل ہے اور ایگزیکٹلی کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے صفت مبہم جو ہے جب ابھی ہیں کہ برقی جوان بودند یعنی کچھ جوان تھے، تو یہاں پر بھی کچھ جو ہے وہ اب یہ صفت بن جائے گی جوان کی، مگر یہ ویگ ہے، مبہم ہے، کلیئر نہیں ہے کہ کتنے۔ اسی طریقے سے ضمائر مبہم کی بھی ضمیریں ہیں، یعنی ہمیں یعنی کہ سب، ہیچ یعنی کہ کوئی نہیں، دیگر یعنی کہ دوسرے یا دیگر افراد، ہر کے یعنی جو کوئی، برقی یعنی کہ کچھ، بعضی یعنی کہ بعض، دیگری یعنی کہ کوئی اور، کھسی، کھسی جو ہے یعنی کہ کوئی، اور بسیاری یعنی بہت سے۔ کہ جو کسی ہے یہ کسی نہیں ہے اردو والا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو یار بلا لو، تو یہ وہ کسی نہیں ہے، یہ ہے کسی، کسی یعنی کوئی۔ نقطہ یہاں پہ ایک ضمیر
ملکی کے حوالے سے ہے، پوزیسو پروناؤن کے حوالے سے اس کی تعریف سن لیں سب سے پہلے کہ در متون ادبی و سنتی زبان فارسی. در متون یعنی کہ جو لٹریچر ہے اس کے یعنی کہ جو ادبی متون ہیں یعنی کہ جو لٹریری رائٹنگز ہیں زبان فارسی کی. کلمه آن و از آن جو ہے بیکار رفته است که آن را ضمیر ملکی اختصاصی میگویند. وہاں پر آن اور از آن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے جن کو ضمیر ملکی کہا جاتا ہے. فارسی میں اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ فارسی کے ادبی اور روایتی متون میں کلمہ آن اور از آن استعمال ہوتا رہا ہے جسے ضمیر ملکی اختصاصی کہتے ہیں. یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اور آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے. مثالیں کیا ہیں کہ این کتاب آن ما بود. این کتاب آن ما بود، یہ کتاب ہماری تھی یعنی مال ما بود. مال ما یعنی کہ ہماری. ایک اور طریقہ جو فارسی زبان میں ہمارے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مال کے لفظ سے ہوتا ہے کہ مال لگا دیتے ہیں شروع میں، یعنی مال ما ہمارا مال، ہاں یعنی ہماری چیز. مال تو یعنی تمہاری. اور اس طریقے سے مال خودم یعنی میرے اپنا. تو از آن وی وی از آن وی اس کی ملکیت. تو یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن یہ صرف نالج کے لیے. تو آج کے درس کا خلاصہ کریں تو ہم نے جو ہے وہ مختلف اقسام پڑھی ہیں ضمیر کی، جیسے کہ ضمیر شخصی جو کہ اشخاص کے نام کی جگہ آتی ہے. اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں، جدا اور پیوستہ. اور جدا یعنی کہ الگ، پیوستہ یعنی جڑی ہوئی، ٹھیک ہے نا. مشترک جو کہ تمام جینڈرز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تمام اشخاص کے لیے استعمال ہوتی ہیں، خود، خویش، خویشتن. اشارے والی جو ہے کہ اسم کی جگہ اشارہ کرنے کے لیے اگر ہم کہیں این، آن، اینہا، آنہا وغیرہ. یا پرسشی یعنی سوالیہ، اسم کی جگہ سوال پوچھنے کے لیے تو کے، کی، یہ کے نہیں ایکچولی کی ہے. اور چے، کدام اور کجا. اور اسی طریقے سے مبہم میں غیر معین شخص یا چیز کی جگہ جو ہے وہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہمیں ہو گیا، یا ہیچ ہے، یا کیسی ہے، یا برقی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ درس بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. اس کورس میں ابھی فی الحال ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو پراپر گرامر ہے فارسی زبان کی اس کو کمپلیٹ کر لیں. اور انشاءاللہ مستقبل میں اگر خدا نے موقع دیا تو پھر ہم ایسے کورسز بھی کریٹ کریں گے کہ جس میں آپ کے لیے کانورسیشنل فریزز، سینٹنسز بھی ہوں، جملے ہوں، تاکہ گفتگو کا معاملہ بھی حل کیا جا سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے درس میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.